السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ کے بندوں سے مخاطب ہوں۔ آج 26 اکتوبر 2020 کو اللہ کے قرآن سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سبق دے رہا ہوں۔ اہم سبق انسانیت کے لیے سبق ہے۔ اللہ نے سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں والوں کے لیے۔ اللہ کے بندو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی اور رسول بنایا، آخری نبی آخری رسول، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا والوں کے لیے رحمت ہے۔ پیس اینڈ مرسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہیں۔ ایمانوئل میکرون جو پریزیڈنٹ ہے فرانس کا، اس نے جو کچھ بھی پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولا کیا، وہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا ہے۔ اگر وہ جانتا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ نہ بولتا، کچھ نہ کرتا۔ کئی نان مسلمز نے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کتابیں لکھے ہیں۔ کئی نان مسلمز میں ہمارے انڈیا کے مہاتما گاندھی نے بھی بہت بہترین باتیں پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بولے ہیں، اور کئی نان مسلمز نے کئی کتابیں لکھے ہیں، جس میں مائیکل ایچ آرٹ ہے، جس نے دا 100 نام کی ایک کتاب لکھا، جس میں پہلے نمبر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل لکھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کی طرف سے ریویل ہوا یہ لاسٹ اینڈ فائنل ریویلیشن قرآن، اس کے اندر جو ٹیچنگز ہے وہ صرف پیس اور مرسی والی۔ اللہ کے بندو، میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ نمبر 15 سورہ حجر ہے، سورہ حجر کی آیت نمبر 95۔ اللہ نے کہا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بلا شبہ ہم آپ کو کافی ہیں استہزاء کرنے والوں سے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے گا، جو کوئی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے گا، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ برا لکھے گا یا برا بولے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہود نے اور دشمنان اسلام نے جو کچھ بھی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ آپ پر جادو کیا گیا لیکن کامیاب نہیں ہو سکے دشمنان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا آپ کے کھانے میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حفاظت میں رکھا، اس زہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں واقع ہوئی اس وقت۔ یاد رکھ لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے والے آپ کی زندگی میں کئی تھے، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ جھوٹ بولتا ہے، آپ کا مذاق اڑاتا ہے، آپ کے گھر والوں کا مذاق اڑاتا ہے، آپ کے صحابہ کا مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کافی ہے ان سب کے لیے۔ یاد رکھو، ایک آیت ہم سنا دیں قرآن مجید سے، سورہ نمبر 68 ہے، سورہ کا نام سورہ القلم ہے۔ اس کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے کہا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم مقام پر فائز ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ٹیچنگز ہیں اس پر پہلے آپ نے عمل کر کے بتائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نقصان نہیں پہنچائے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ ہی پہنچائے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ احسان کرنے کا بھی سبق سکھائے ہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے آپ کی ایک بات پیش کر رہا ہوں جو آپ کی تعلیمات میں سے ہیں۔ نان مسلمز کو یہ ٹیچنگز کے بارے میں سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور تمام مسلمانوں کو بھی یہ پیس اینڈ مرسی والے ٹیچنگز کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔
پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم نام کی حدیث کی کتاب میں ہے، ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سواہ، بے شک اللہ نرمی کرنے والا ہے اور وہ نرمی کو پسند رکھتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی اور اس جیسی دوسری چیزوں پر عطا نہیں کرتا۔ اللہ کے بندو، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں سبق سکھا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نرمی کرنے والا ہے، اور ہم کو نرمی کرنا چاہیے کیونکہ اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر کچھ سختیاں بتائے ہیں، سکھائے ہیں، تو وہ ٹیچنگز پر بھی غور کرو کہ کہاں پر کیسے کیسے سچویشن میں انسان کو سختی سے بھی پیش آنا چاہیے۔ لیکن پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ٹیچنگز ہے، اس کے اندر اکثر تعلیمات نرمی سکھانے والی ہے، سلامتی سکھانے والی ہے، امن سکھانے والی ہے، سلامتی پھیلانے کی تعلیمات ہے، امن قائم کرنے کی تعلیمات ہے، نرمی کا معاملہ کرنے کی تعلیمات ہے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں۔ ایک اور حدیث پیارے نبی کی، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، صحیح مسلم حدیث نمبر 2593 2594، دو حدیثیں میں نے سنایا ہے۔ ترجمہ، بلا شبہ نرمی جس چیز میں بھی ہو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز میں نرمی نہ ہو وہ عیب دار ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، ایمانوئل میکرون جو کچھ بھی شیطان کو خوش کرنے والا کام کیا ہے، پریزیڈنٹ آف فرانس، وہ سختی والے کام خود کیا اور لوگوں کو بھی، اس کے ملک والوں کو بھی سختی میں ڈالنے کا کام کر رہا ہے۔ لیکن ہم اسلام والے، ہم نرمی پھیلائیں گے اور اس موقع کو بھی ہم غنیمت سمجھیں گے، اور لوگوں میں بایوگرافی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم تقسیم کریں گے، اردو زبان والوں کو ہم پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت الرحیق المختوم، یا انگلش میں اسیلڈ نیکٹار، یا اور دوسری جو صحیح روایتوں والی جو سیرت ہے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تقسیم کریں گے، لوگوں کو سکھائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے جو بہترین باتیں ہیں بتائیں گے آسانیوں والی، تو ہو سکتا ہے کہ لوگ وہ تمام چیزیں ہم سے سن کر سمجھ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت ساری تعلیمات سیکھنے والے بن جائیں گے۔ تو اس موقع کو بھی ہم غنیمت سمجھنا۔ ایک انسان نے جس کا ریلیجن کچھ اور ہے، وہ اس کے ریلیجن والے تمام لوگ رسول اللہ کو برا نہیں بولتے ہوں گے، اس نے بول لیا۔ اب ہم کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ اللہ ایسا فضل اور کرم کریے کہ ایمانوئل میکرون خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ جان جائے، سیکھ جائے، اور وہ خود اسلام قبول کر لے۔ اور اگر اس کی تقدیر میں اسلام نہیں ہے، اللہ رب العالمین جو جانتے ہیں، اگر اس کی تقدیر میں اسلام نہیں ہے تو اللہ کو جو کرنا ہوگا وہ اللہ کریں گے۔ لیکن ہم اللہ کے غلاموں کو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو چاہیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی، سیرت لوگوں میں عام کرنا، کہ پیارے نبی کی جو تعلیمات ہے وہ پیس امپلیمنٹ کرنے کی تعلیمات ہے۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنے کا بولے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا آپ کے انتقال کے وقت بھی بولے ہیں۔ اللہ پیارے نبی نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ الصلاۃ، پیارے نبی نے کہا نماز کو قائم کرو، نماز کی پابندی کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تمہارے ماتحت ہے، یعنی تو جو تمہارے نوکر لوگ، غلام لوگ ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا، ان کا حق ادا کرتے رہنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کو سکھایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی اور بیواؤں کی مدد کرنا سکھایا ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاجوں، فقیروں، مسکینوں کی مدد کرنا سکھایا ہے۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں گے تو لوگ جو نان مسلمز ہیں وہ یہ اسلام کی بہترین تعلیمات کو دیکھ کر خود سیکھیں گے اور اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں پاسٹ میں جو پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سن کر، دیکھ کر، سمجھ کر، کچھ لوگ پڑھ کر اسلام قبول کیے ہیں، کئی نان مسلمز اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو عام کرنا، چھوٹے چھوٹے بکلیٹس بنا کر جو ہے ہم تقسیم کرنا۔ دیکھیے یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، اسلامی کیلنڈر کا 3rd منتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بھی مہینہ ہے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی مہینہ ہے یہ۔ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ
बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तकसीम करना लोगों में जो है, इंग्लिश लैंग्वेज हो, हिंदी लैंग्वेज हो, मराठी लैंग्वेज हो, तेलुगु लैंग्वेज हो, जैसी भी लैंग्वेज में आप जानते हो कि आपके पास मुयस्सर हो अर्रहीक अल मख्तूम और दूसरी सही सीरत की किताबें, वो तकसीम करना ताकि लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नरमी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक, आपका कितना बेहतरीन जो मामला था लोगों के साथ, नॉन मुस्लिम्स के साथ आपके जो अच्छे अच्छे मामलात हुए हैं सीरत की किताब में, जिसको देखकर नॉन मुस्लिम्स ने इस्लाम कबूल किए, वो सब अगर हम लोगों में आम करेंगे, अगर मोटी बायोग्राफी नहीं पेश करें तो छोटी छोटी बुकलेट्स भी अगर हम तकसीम करते हैं, ये सोशल मीडिया का दौर है, छोटे छोटे मैसेजेस हदीस की किताबों में से कॉपी पेस्ट करके मतलब शेयर करो कि रसूलुल्लाह ने ऐसे फरमाया, तो हो सकता है कि लोगों को ये तालीमात मिले, उनके दिल नरम हो और वो हो सकता है कि नॉन मुस्लिम्स इस्लाम कबूल करके इस्लाम में दाखिल हो जाए। तो यही सबक है कि नरमी प्यारे नबी ने सिखाए हैं, हम सख्ती नहीं करना, हम अल्लाह के प्यारे नबी की तालीमात को आम करना। यही आज के मुख्तसर से इस फेसबुक लाइव से ये हमारा दर्स था। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हम मुसलमानों को ख़ास तौफीक और हिदायत इस बात की दे कि हम इल्म रिवील्ड नॉलेज जो है वो सीखने वाले बन जाएं। रिवील्ड नॉलेज यानी कुरान और सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट, ये रिवील्ड नॉलेज हम सीख कर इस पर अमल करने वाले बन जाएं और इसको हम लोगों तक पहुंचाने वाले बन जाएं। अल्लाह हमें हिदायत और तौफीक ऐसी दे और तक़वा और इखलास अल्लाह हम सबको दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को उसके मुजीब सिफत के वसीले से कबूल करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।